اسلام میں فرقے کیسے بنے؟ ایک حقیقت جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں دین اسلام میں 73 فرقے بن چکے ہیں؟ اور فرقے بنے کیسے اور کب بنے؟ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ آئیں تاریخ اور قرآن سنت کی روشنی میں اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ اسلام کی ابتدا میں صرف ایک امت تھی، امت محمدیہ، جو قرآن اور سنت کو مانتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے، لیکن کچھ افراد حضرت علی کو خلیفہ سمجھتے تھے۔ یہ اختلاف سیاسی تھا، نہ کہ دینی، مگر یہی اختلاف آگے جا کر دو بڑے گروہوں اہل سنت اور شیعہ میں تقسیم کا باعث بنا۔ وقت گزرتا گیا، اسلامی سلطنت پھیلتی گئی اور نئے نئے مسائل سامنے آتے گئے۔ لوگوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل نکالنا شروع کیا، جس سے 4 مشہور فقہی مذاہب وجود میں آئے: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ یہ فرقے نہیں بلکہ فقہی راستے، اجتہادی طریقے تھے۔ پھر کچھ گروہ ایسے مسائل میں الجھ گئے جن کا تعلق عقائد اور فلسفے سے تھا، مثلا اللہ کی صفات، تقدیر، اختیار، ایمان اور عمل کا رشتہ۔ ان سوالات نے پیدا کیا معتزلہ، اشاعرہ، خوارج، مرجئہ۔ یہ سب گروہ مسلمانوں ہی میں سے تھے، مگر عقلی دلائل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید ہمیں فرقہ بندی سے بچنے کی سخت سے تاکید کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا، وہ کون ہوگا؟ فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، فرقے بعد میں بنے، دین ایک ہی ہے، اسلام۔ اصل نجات قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے، نہ کہ ناموں اور گروہوں میں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نفرتوں کو چھوڑ کر اتحاد کو اپنائیں اور مسلمان بن کر جئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت پھر ایک ہو جائے تو ایسی ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں تک سچ پہنچے۔ اللہ ہمیں فرقہ واریت سے محفوظ رکھے۔